یا ہمیں کوئی حقوق دے گا یا ہماری لاشیں آئیں گی یا ہمیں یہ ہماری پاکستان میں ریپرزنٹیشن دیں گے. اس نئے سی ایم کے آنے سے پہلے پی ڈی کیسے لگے, یہ جا کے اس نے کون سی پی ڈی لگوائے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, میرے پاس ڈاکومنٹری ثبوت ہیں. یہ یوز کرتے ہیں گورنمنٹ افسروں کو ٹیشو پیپر کی طرح بعد میں باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں. یہ کسی کے باپ کا فنڈ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فنڈ ہے. پہلے تو 4 ٹرک والا ٹائر آتا تھا, اس میں 75 سال گزر گئے. ابھی تو 28 ٹائر والے ٹرک آ رہے ہیں, اس میں 175 سال اور گزر جائیں گے. یہ کون کتنا ایماندار ہے, میں ایک بچے کو جانتا ہوں. خالصہ جو سرکار ہے, یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں کیا ڈالا ہوا. خالصہ سرکار مطلب کوئی بیکار سرکار کی زمین وہ خالصہ پڑی ہوئی ہے لیکن ہے سرکار کی, اس کے ایسے مانے جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ زمینیں کسی کے باپ کی نہیں ہیں, کسی کے دادے پردادے, یہ زمین لوکل لوگوں کی ہیں. گلگت بلتستان کے بارے میں آپ کو حیرت انگیز انکشاف کروں گا. گلگت بلتستان ٹوٹل ہے 72,496 اسکوائر کلومیٹر. اس میں 97.7% پہاڑ ہیں, مونٹینز ہیں, گلیشیئرز ہیں, نیشنل پارکس ہیں, دریابود زمین ہے. باقی 2.3% لینڈز ہیں. اس 2.3% میں بھی 1.1% وہ لینڈ ہے جو انڈر چینلز, ایریگیشن چینلز ہے جو لوکل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں باپ دادوں کے زمانے سے. اور 1.2% وہ لینڈ ہے جنہیں یہ خالصہ لینڈ کہتے ہیں. وہ خالصہ لینڈ نہیں ہے, وہ لینڈ ہے جہاں پہ ایریگیشن چینل نہیں جا سکے تھے. یہ اس کے 17 لاکھ کی آبادی میں 15,88,000 کنال ہم یوز کر رہے ہیں جس پہ جی بھی آباد ہے. باقی 18,26,000 زمین وہ ہے جہاں ایریگیشن چینل نہیں گئے ہیں, جنہیں یہ خالصہ, کوئی خالصہ نہیں ہے. وہ تو وہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا حق ہے. باقی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ 98% تو پہاڑ ہیں. اب اس پہاڑ کو آپ پنجاب میں چھوٹے موٹے ٹیلے ہٹاؤ تو 10,000 کنال زمین نکلتی ہے. پھر ایک ٹیلہ ہٹاؤ تو چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں, چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں. وہاں پہ وہ 28,000 فیٹ کی پہاڑوں کو کس کا باپ ہٹا سکتا ہے؟ وہ دنیا کے چین ڈوزر والا لگا دو, وہ نہیں ہٹا سکتے. 10 کنال زمین نہیں نکال سکتے. وہاں زمینیں نہیں ہیں. تو یہ ان کے جو جہاں پہ ہیں, اگر ہونزا میں ہے تو ہونزا والے کی ہے, اگر استور میں ہے, شگر میں ہے, کہ جہاں بھی ہے, جلاس میں ہے, تو ان کی یہ ان لوگوں کی زمینیں ہیں جو وہاں پہ آباد ہیں. جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں, یہ ایک آدمی کے حصے میں آتی ہے 16 مرلے. یہ 16 مرلہ زمین بھی اگر آپ ان سے اٹھا لیں تو یہ کدھر جائیں گے؟ ان کو تو 10 سال کے بعد قبرستان کی جگہ نہیں ملنی. یہ ذاتی ہے. ہاں, اگر یہ 98% پہاڑ نہ ہوتے پھر ٹھیک تھا. ہمارے سے بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ جو زمینیں ہیں, یہ زمینیں جو سی ہیں عوام کی ملکیت ہے. گورنمنٹ کو جو ضرورت ہے وہیں پہ کمیٹیوں کو دیں گی نا. مسجد بننی ہے, مدرسے بننے ہیں, اسکول بننے ہیں, کالج بننے ہیں. باقی زمینوں پہ نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ غریب لوگ ہیں, یہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اگر میں ہوتا تو میں آدھی زمین ان کو دے, تو ہمارے پاس خود ختم ہو گئی زمین. ریشو آپ کو میں نے بتایا 16 مرلے آتی ہے, تو کہاں سے دیں گے وہ؟ اسی طرح آ جائیں آپ ٹیکس پہ. آپ گلگت میں یہ ٹیکس لگا رہے ہیں یار. آپ کا جون میں کھلتا ہے بابو سر ٹاپ, اور پھر وہ 15 ستمبر کے بعد ٹورسٹ آنا کم ہو جاتے ہیں. اس 4.5 مہینے میں بھی ٹورسٹ پہ یہ وہ لگا رہے ہیں ٹیکس. تو آپ نے اس کو فیسلٹیز کیا دی ہیں؟ بجلی ہے وہاں پہ, سب اپنے جنریٹر استعمال کر رہے ہیں. ہنزا میں اگر 200 ہوٹل ہیں تو 200 جنریٹر استعمال کر رہے ہیں. پانی ہر جگہ نہیں پہنچا ابھی. تو اس کو ایک ٹورسٹ آتا ہے, اس کو 35 گیلن پانی چاہیے نہانے کے لیے. تو وہ تمام سہولتیں دینے کے بعد آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں. آپ کا 15 جون کو کھولے گا, 3.5 مہینے کا وہ آپ کا سیزن ہے. اور اسکردو میں صرف 22 تھوڑا سا زیادہ ہے, لیکن وہ 22 ہے. ہونزا اور گلگت سبجیکٹ ٹو بابوسر ٹاپ ہے, 20% نیچے کے سے آتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ 3.5 مہینے میں بھی کیا ہوتا ہے. اس میں کھولنے کے بعد پتہ لگتا ہے جی وہ سلائڈ آ گیا, پھر دوسرا اوپر سے ایوالانچ آ گیا, اتنے بندے مر گئے, روڈ بند. اس کے بعد پھر ادھر تتوں میں وہ پورا ایک سلائڈنگ ایریا ہے. تھوڑی گرمی پڑتی ہے, گرمی میں وہ مٹی لوز ہو جاتی ہے, جب بارش پڑتی ہے نیچے آ جاتی ہے. وہ روڈ بلاک 3-4 دن. وہ داریل میں بم دھماکہ ہو گیا اسکولوں میں, نیشنل نیوز گئی, ٹورسٹ بند, تو وہاں بند ہو گیا. اس طرح یہ 3.5 مہینے میں کوئی 25-35 دن تو وہاں گزر جاتے ہیں.
پریکٹیکلی صرف 2.5 مہینے کے لیے آپ کو ٹورزم ہوا. اس پہ آپ بجلی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے, اس پہ آپ ٹیکس بھی لگا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ چیزیں دے دیں. اگر پورا سال ہمارا وہ چلتا ہے تو یہ ہم پہ کیا لگا رہے تھے 100 روپے یا 50 روپے. ہمارا ہوٹل پورا سال چلے, یہ سہولتیں ہمیں ہوں, میں تو اپنا آدھا ان کو دے دوں گا پیسہ. ہے ہی کچھ نہیں. ایک ننگے آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کپڑے اتار کے مجھے دے دو. یہ سوچیں نا, اگر یہ ٹیکس زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ کیا ان پہ ٹیکس بنتا ہے تو لگائے. ہم ٹیکس دے رہے ہیں نا, انڈائریکٹ ٹیکس ہم سارا دے رہے ہیں. سگریٹ کا ٹیکس دے رہے ہیں, پیٹرول پہ دے رہے ہیں, اس پہ ڈیزل پہ دے رہے ہیں, دال پہ دے رہے ہیں. آپ کپڑا لا رہے ہیں, کوئی چیز بھی لا رہے ہیں, گائے بکرا بھیڑو, وہاں سے ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. اوپر سے یہ ٹیکس بھی لگائیں گے. یہ چیزیں ہیں. تو یہ اگر حالت بہت بہتر ہو, روٹ چل رہے ہوں, چائنا سے کاروبار ہو رہا ہو, انٹرنیشنل لوگ خوشحال ہو جائیں, یہ ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارا ملک ہے, ہم دل کھول کے اپنی جان بھی دیں گے. ٹیکس تو بہت چھوٹی چیز ہے, لیکن یہ چیزیں پوری کریں. ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. پہلے تو 4 ٹرک والا ٹائر آتا تھا, اس پہ 75 سال گزر گئے. ابھی تو 28 ٹائر والے ٹرک آ رہے ہیں, اس میں 175 سال اور گزر جائیں گے. یہ جو اسمبلیوں میں آ رہے ہیں 75 سال سے بیٹھ کے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا کام تھا اسمبلی میں آ کے؟ کیا یہ کوئی نوکری ہے 5 سال کی؟ یہ لیڈرشپ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. LEA ہٹاؤ تو DER ڈر رہے ہیں. یا تم 5 سال کے لیے آ رہے تھے, اپنا ٹائم پورا کیا, گاڑیاں لیں, اپنا وہ جھنڈا لگایا, آگے پھرے پیچھے پھرے, اسکیمیں لیں, پھر اس طرح وہ اسکیموں میں بھی انٹرفیئر کرتے ہیں. وہ جو ٹھیکیداروں کا حق ہے اس میں بھی سفارشیں کر کے وہ الگ مسائل پیدا کرتے ہیں. آپ کا بیسک کام تھا قانون سازی. ابھی آپ کو اللہ کے فضل سے جس نے بھی دیا, سب کو پتہ کس نے دیا ہے, صوبہ کس نے دیا ہے, نام کس نے رکھا, ڈیولپمنٹ کس نے کروائی, یہ سب ہر ایک کو پتہ ہے. مجھے پھر 370 ارب کون لایا, اس دور میں کیا ہوا, ہر ایک کے اپنا اپنا کریڈٹ ہے. پیپلز پارٹی نے آپ کو صوبے کا نام دیا, راجگیری نظام ختم کیا, FCR ختم کیا, پھر ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ صوبہ دیا. حفیظ کے دور میں ڈیولپمنٹ کاموں کا جال بچ گیا تھا GB میں. وہ ڈیولپمنٹ مائنڈیڈ, آپ اسے کہہ سکتے ہیں, ہی از آرکیٹیکٹ آف ڈیولپمنٹس. اچھا, پھر آپ آ جائیں اس کے دور میں, PTI کے دور میں. یہ ان کے بھی 2.5 سال ہو گئے ہیں, تو 1-1.5 سال تو ان کو پتہ نہیں لگا نا ہو کیا رہا ہے. پھر یہ منصوبے لائے 390 ارب کے, کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ دیکھ لیں. ایک چاہتا ہے میرے بھائی کو مل جائے, ایک چاہتا ہے لاہور سے کمپنی آئے اس کو مل جائے. استور میں انہوں نے ایک عجیب حرکت کی ہے. منصوبہ شروع ہوتا ہے 0 پوائنٹ سے, وہ شروع ہونا تھا 0 پوائنٹ سے, وہ شروع ہوا ہے جا کے اینڈ سے. کبھی آپ نے سنا ہے آج تک؟ بہرحال یہ مسائل تھے, اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کو ہم نے اسمبلیوں میں ان کو بھیجا تھا لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, اور رائٹ آف یہ کانسٹیٹیوشنل جو رائٹ ہے ہمارا کہ ہمیں قومی اسمبلی میں سیٹیں دی جائیں. ٹیلر سولوشن آف جو بھی ہے ان کا جو ہے اقوام متحدہ میں جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق دیں, دوسرے کے مطابق دیں. ہمیں ابھی جو نئی یوتھ آئی ہے, ابھی ہمارا کوئی بچہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا, ہمارا کوئی بچہ کوئی بینیفٹ نہیں لا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارا سینیٹر ہے, نہ قومی اسمبلی میں کوئی ہے. شتیال سے آگے ہماری آواز نہیں آتی. تو ہمیں یہ رائٹ چاہیے. 75 سال ہو گئے ہیں, ہمیں کیا کمی تھی ہمارے نوجوانوں میں؟ نشان آدر ہم نے لیے, اس وطن کے لیے خون ہمارے بندوں نے دیا. 17 بسالت, 17 جرت, لالک جان, نشان حیدر, ادھر شہیدوں کی سر زمین ہے. استور کے بھی ہر دوسرے گاؤں میں شہید ہے, بارڈر ایریا میں, اسکردو میں بھی ہیں. کس چیز کی کمی تھی غیر لوگوں میں؟ اور وہاں پہ دور دراز علاقے ہیں, اب جا کے تھوڑی کوئی جان آئی ہے, گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے. اس وقت پاکستان کے ساتھ وفادار رہے, لائل رہے. کیا اس کا صلہ یہ ہے کہ ان کو حقوق نہیں دے رہے ہیں؟ حقوق ملنے چاہیے. ہمیں قومی اسمبلی, سینٹ اور اس صوبے کو آئینی تحفظ دے دیں, اور جو آپ کا طریقہ اس طریقے سے کریں گے جو یہ چاہتے ہیں ان کو بھی نقصان نہ ہو, اور ہمیں بھی ہمارا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ چاہتے ہیں تو کریں نا, سانپ بھی نہ مارے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, ہمیں دے دینا حقوق. انڈیا نے تو ہڑپ کر لیا ہے 370 کے تحت, 5 اگست 2018 کو کیا اس نے ضبط. تو یہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, وہ ہماری وجہ سے مسئلہ کشمیر زندہ ہے. تو ہمیں فار دا ٹائم بینگ ہمیں یہ چیزیں دے دیں. جب پلیبسائڈ ہوگا تو ہم یونائٹڈ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے. فی الحال ہمیں یونائٹڈ نیشن کے ہی رولز ہیں. آپ کس ملک کے ساتھ رہ سکتے ہیں, ان کے قوانین کے تحت ہم پاکستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ہمیں اور کوئی سوٹ ہی نہیں کرتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ پھر وہ ٹھیک نہیں کہتا ہے. پاکستان ہماری ماں ہے, ماں.
مائیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، جو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک ہماری ماں ہے، ہماری جان ہے، ہمیں ہمارے حقوق دے دیں۔ بہت دیر ہو گئی ہے، آپ کا بھی فائدہ ہمیں دے دیں، ہمارا بھی فائدہ ہمیں دے دیں۔ اس لیے یہ پارٹی، اب یہ تینوں پارٹی دینا چاہتی ہے تو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو آخر میں یہ ایک وہ احساس محرومی پیدا ہو گیا ہے سیاسی پارٹیوں میں۔ یہ کہتے ہیں یار ہم مل کے اسٹرگل کرتے ہیں آنے حقوق کے لیے۔ اب اس میں اگر کوئی بندہ یہ کہے گا میں اقتدار کے لیے آ رہا ہوں تو اس کو ہم خود ہی نکال دیں گے۔ ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، اقتدار کے بھوکوں میں اضافہ ہو رہا ہے دن بہ دن، لیکن ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں گلگت بلتستان، یہ جو ہم خیال گروپ ہے، یہ اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہم آئینی حقوق لے کر رہیں گے۔ بہت وقت گزر گیا ہے، ہمارا گول اینڈ ٹارگٹ یہ ہے۔ اگر کسی کا گول اینڈ ٹارگٹ یہ ہے کہ میں کوئی اقتدار میں آؤں گا تو وہ پھر اقتدار میں کسی پارٹی سے بھی آ سکتے ہیں نا، ابھی تک آئے ہیں نا۔ ہمارا ٹارگٹ ہے گلگت بلتستان کی یوتھ کو، جو نئی یوتھ آ رہی ہے، ان کو ہم مرنے سے پہلے یہ حقوق لے کے دیں گے۔ یا ہمیں کوئی یہ حقوق دے گا، یا ہماری لاشیں آئیں گی، یا ہمیں یہ ہماری پاکستان میں ریپرزنٹیشن دیں گے۔ پہلے انہوں نے 3 آبزرور لیے تھے، ایک میر آف ونزا تھا، ایک میرا چھوٹے چاچا کا بیٹا تھا وزیر افلاطون اسکردو سے، وہ لیا تھا وزیر صادق، وہ آبزرور لیا تھا۔ ہم آبزرور نہیں چاہتے ہیں، ابھی ہمیں فل ریپرزنٹیشن دیں، ہمارا یہ احساسی محرومی ختم کریں۔ یہ وقت کی ضرورت ایجاد کی ماں ہے، نیسیسٹی از دا مدر آف دی انوینشن۔ یہ ہم خیال گروپ ضرورت ایجاد کی ماں کے تحت قدرتی طور پہ وجود میں آیا ہے۔ کوئی گانچے کا، کوئی ہنزا کا، کوئی استور کا، تو کوئی اس ویلی کا، تو ان کی آتے بھی الگ، زبان بھی الگ۔ کیوں وجود میں آیا ہے؟ کیونکہ کوز ان کا ایک تھا۔ وہ پروجیکٹ جو گلگت بلتستان میں جو اس کی اکنامکس بدل دیں گے، اس کی امپورٹنس میں اضافہ ہوگا، وہ ابھی تک فائلوں میں ہیں، بلکہ فائلوں سے بھی غائب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اس کو 2 ایئرپورٹ ہیں، ایک اسکردو ایئرپورٹ اور ایک گلگت ایئرپورٹ، جبکہ چلاس میں انگریزوں کے زمانے میں ایئرپورٹ تھا، نگارہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس طرح استور میں بھی کئی جگہیں ہیں وہاں ایئرپورٹ بن سکتا ہے، ہونزا میں بھی کئی ایسی داس ہوں گے وہاں ایئرپورٹ بن سکتا ہے۔ تو گلگت بلتستان میں 3-4 نئے ایئرپورٹ بننے چاہیے۔ آپ اسکردو سے اگر فلائٹ کرتے ہیں جو 25 منٹ کے اندر چائنا کے صوبے یارکھنڈ میں پہنچتے ہیں، اونلی آفٹر 25 منٹ آپ انٹرنیشنل فلائٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں سے کتنا بزنس ہوگا، کارگو بزنس کتنا ہوگا، وہ کر سکتے ہیں۔ اور ہاسپٹل کی ضرورت ہے، یہ ود میڈیکل کالج، یہ بہت ضرورت ہے، جان ہے تو جہاں ہے، یہ بنائے جائیں۔ اور بڑے بڑے یہ جو ہیں واٹر کمپلیکسز بنائے جائیں، یہ پانی کی وجہ سے بیماریاں بہت پھیل گئی ہیں۔ اور میڈیکل کالج بنے، یہ ایئرپورٹس کو اپ گریڈ کیا جائے، اور گلگت کے اندر ہیلی کاپٹر سروس شروع کی جائے۔ مثلاً PIA جہاز لے، ہیلی کاپٹر لے، چھوٹے منی جہاز لے، یہ یہاں سے ہونڈا سے اڑے اسکردو میں جائے، اسکردو سے اڑے گلگت آئے، وہ 20 سیٹر ہوتے ہیں، 15 سیٹر ہوتے ہیں، اسکردو سے اڑے گزر آئے۔ ضروری ہے یہ 12 کلومیٹر رگڑے کھاتے ہوئے سیزنل ایریا میں روڈ بند ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کو ٹرانسپورٹیشن کی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ یہ چیزیں جو سی ہیں یہ مس ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ جو ویلیز ہیں جو رہ گئی ہیں، میں نے کہا ابھی بے شمار ویلیز رہ گئی ہیں جو ابھی جن کو لنک کرنا ہے، ان کے لنک کرنے سے راستے بہت وہ ہوں گے۔ اور جو اصل جو خوبصورت جگہ ہے وہ اندر وہ جگہ ہیں جہاں ابھی تک روڈ ہی نہیں بنے ہیں، وہ روڈ بنائے جائے۔ کام تو بہت ہے، اور میڈیکل کالج کا بننا بہت ضروری ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی کا بننا بہت ضروری ہے۔ استور میں یہ آج کل بڑا برننگ ایشو بنا ہوا ہے شگرتھنگ روڈ کا، کہ یہ کینسل ہو گیا۔ اب عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہے کہ کینسل اور پوسٹ پون میں کیا فرق ہے۔ اور یہ کینسل نہیں ہوا ہے، پروجیکٹ اپروو ہونے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ سے اپروو ہونے کے بعد ایکنک کونسل کے پروجیکٹس ہیں یہ جو GB کی جو پاور ہیں، پہلے 20 کروڑ تھی، پھر 40 کروڑ ہوئی، پھر 75 کروڑ ہوئی، اب 1 بلین روپیز ہے۔ چیف سیکرٹری اور CM صرف 1 بلین تک اسکیمیں اپروو کر سکتے ہیں۔ 1 بلین سے اوپر ایکنک کونسل میں آتی ہے۔ پاکستان جو ایکنک کونسل ہے اسلام آباد میں پلاننگ کمیشن کے انڈر کام کر رہا ہے، اس کا چیئرمین پرائم منسٹر ہوتا ہے، لیکن اس کا ڈپٹی چیئرمین اکثر میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے آن دا بیہاف آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو یہ وہاں سے اپرووڈ ہیں، اس کو وہی کینسل کر سکتے ہیں، پلاننگ کمیشن آف پاکستان۔ وہ آج تک انہوں نے اپروو کرنے کے بعد کبھی کینسل نہیں کیا ہے، کبھی کینسل نہیں ہوا۔ یہ ٹینڈر پوسٹ پونڈ ہوا ہے، اور اس میں یہ الزامات میں ابھی سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا،
کبھی اس پہ حفیظ پہ الزام لگ رہا ہے، کبھی کس پہ لگ رہا ہے، اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. دیز آل آر دا پوائنٹ اسکورنگ نتھنگ ایلس. اس کی فیکٹ اور فیئر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو شگرتھنگ روڈ ہے یہ ہے کنسٹرکشن آف ٹرک کیبل روڈ فرام شگرتھنگ وایا بوبن ٹو گوری کوٹ. اس سے آگے پھر دوسرا روڈ لنک کرے گا. یہ اسکیم بہت پرانی اسکیم تھی، یہ 1970 سے چل رہی تھی. اس کا فنڈ محدود ہونے کے بعد یہ اسکیم ہو نہیں سکی. یہ شروع میں یہ اسکیم ہمارے اس وقت کے چیف انجینئر تھے، ایکشن بھی رہے شروع میں، یوسف علی صاحب اس کی تھی. تو اس وقت یہ پاکستان میں 80% پروجیکٹ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے شروع ہی نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ کرتے 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 پھر 2014 میں اس کی ایک مہدی شاہ کے دور میں بھی اس کی فیزیبلٹی آئی، جو بعد میں پھر نکل گئی، وہ فیزیبلٹی نکل گئی. اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کا صلہ ہی اللہ کے بعد، میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں، میں نے اس کا انیشیٹو لیا تھا. میں جب 2015 میں چیف انجینئر بلتستان گیا تو میں نے یہ اسکیم دوبارہ فیزیبلٹی کے لیے PND کو بھیجی، اپروو کی ایز اے چیف انجینئر. اور اس وقت کے وہاں پہ تھے سینئر منسٹر حاجی اکبر تبان، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا. اور پھر یہ فائنلی جتنی بھی اسکیمیں آتی ہیں جو ایز پر جو پروسیجر ہے، یہ ساری اسکیمیں منسٹر دیں یا DC کے تھرو آئیں یا کمیشن کے تھرو آئیں، یہ جاتی ہیں پلاننگ، وہ جو ہے سیکٹری ہے وہاں سے یہ اس کی اسکروٹنی کر کے ان کے تمام جو سیکشنز ہیں تو وہ اس کو بھیجتے ہیں CM کے پاس. CM جو ADP ہے یہ ADP میں ڈالی جاتی ہیں، پھر اس کا وہ سائز دیکھتے ہیں، پھر سبجیکٹ ٹو فنڈ دیکھتے ہیں کتنے فنڈ ہے. ابھی جو اسکیمیں آنی ہیں وہ اس میں جون میں جو بجٹ پاس ہوتا ہے پاکستان میں، تو وہ اس وقت یہ اسکیمیں وہاں پہ ADP میں ڈال کے اس کو اپروو کرتی ہے آپ کی اسمبلی. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ایک نے ڈال دیا تو دوسرے نے نکال دیا، دوسرے نے ڈال دیا تو چوتھے نے نکال دیا. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. تو یہ حفیظ صاحب نے ہی یہ اسکیم ADP میں اپروو کی تھی. تو یہ اس کی جب فیزیبلٹی اپروو ہو کے آئی، یہ 6.25 ارب روپے کی آئی تھی میرے پاس. تو میں نے اس کو پھر وہیں پہ فیزیبلٹی کو پڑھا، اس کے تمام ٹیکنیکل فیچر، ڈرائنگ، ڈیزائن اور اس کی ہائٹ اور اس کی تمام چیزیں ڈسکس کی. کچھ پہ آبزرویشن لگے، کنسلٹنٹ نے دوبارہ ٹھیک کی، دوبارہ سروے کیا. پھر اس کو ایک بہت اچھا، اٹ از ویری گڈ ISO اسٹینڈرڈ اسپیسیفکیشن پہ یہ ایک ایکسپریس وے ہے. تو وہ پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے ایز اے چیف انجینئر بلتستان ورکس ڈپارٹمنٹ، بلتستان ورکس ڈپارٹمنٹ ریجن، اس فیزیبلٹی کو میں نے اپنے ہاتھ سے اپروو کر کے ہم بھیجتے ہیں پھر پلاننگ سیکٹری کو. پلاننگ سیکٹری اس فیزیبلٹی کو دیکھتا ہے کہ اس کو ڈپارٹمنٹ نے اپروو کیا یا نہیں کیا، یہ لازمی شرط ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے اپروو کر کے یہ پھر جو نئی گورنمنٹ آ گئی PTI کی، انہوں نے یہ جو 370 ارب روپے کے منصوبے دیے اس میں یہ بھی ڈال دیا، کیونکہ یہ بہت ضرورت تھی، بیسک ضرورت تھی استور کی اور بلتستان کی. کیونکہ دیوسائی کھلتا ہے آپ کا فرسٹ ویک آف جون میں، پھر سنو فالنگ ہو جاتی ہے اکتوبر میں، لیکن یہ 15 نومبر تک بند ہو جاتا ہے. اس ٹاپ میں خاصیت یہ ہے کہ یہ ذرا 1 مہینہ پہلے کھلے گا اور 1 مہینہ برف یہاں بعد میں پڑتی ہے. یہ اسکردو کے لیے 2 مہینے پہلے کھلے گا. یہ تھا. دوسرا فائدہ یہ تھا کہ یہ اگر شارٹر میں اللہ کرے وہ جو منصوبہ چل رہا ہے وہ اگر شارٹر بن گیا تو یہ کشمیر سے لنک ہو جائے گا. تو یہ بلتستان والے یہاں سے جائیں گے وایا استور کشمیر کیل دین مظفر آباد، تو ان کا جو 6 7 8 گھنٹے بچے گا. استور منصوبہ منسوخ نہیں ہوا ہے. یہ اس کا جو ٹینڈر کی جو ڈیٹ تھی سوری جس دن یہ ٹیکنیکل کھولنا تھا وہ اس کو پوسٹپون کیا گیا اور الزام ڈال دیا ہے انہوں نے حفیظ الرحمان پہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ حفیظ کا جو مائنڈ ہے، میں فیئر ہو کے بتا رہا ہوں، یہ ڈیولپمنٹ ذہن رکھتا ہے یہ آدمی. تو یہ ٹینڈر اس لیے منسوخ ہوا تھا کہ اس میں مجھے پتہ ہے اس میں کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اگر یہ ٹینڈر پوسٹپون کیا ہے، انہوں نے کروایا تو دکھائیں نا وہ کاغذ کی ذرا. ابھی کاغذ تو آ گئے ہیں. یہ جو اس کا جو ہے PD، یہ PD میرے پاس چلاس میں بھی رہ چکا ہے. پھر نلتر جو ایکسپریس وے ہے اس میں PD تھا میرے پاس. عبدالحمید، یہ پریشر میں نہیں آتا. تو اس کو میں یہی کہوں گا سمندر کو کوزے میں بند کروں گا. اس پہ پریشر تھا
کہ اس ٹینڈر کو کسی کی خواہش پہ کسی کو دیا جائے. تو یہ وہ کام کرتا نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ میں کیوں کسی کی خواہش پہ غلط کام کروں، بعد میں بھگتتا رہوں گا. تو وہ جو فارمز ہے، یہ جو فارمز لے کے آئے تھے، جو اس کے پیچھے اصل جو مجرم ہیں، وہ چاہ رہے تھے ان کے بندوں کو ٹھیکہ ملے. وہ جو لاہور سے فارم آئی تھی، کچھ لاہور سے بھی آئے تھے، میں ان کو بھی جانتا ہوں کون لوگ ہیں. پشاور میں بھی ان کے بندے ہیں جو موجودہ جو حکومت میں ہے. استور میں آپ سمجھ آئیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ وہ کاپیاں لے کے آتے ہیں، پھر آ کے اس کو مجبور کرتے ہیں، سی ایم کو پریشر ڈالتے ہیں، تو وہ پھر ان کو بتاتا ہے. تو یہ بڑے جو منصوبے ہیں، یہ اس میں ایسا نہیں چلتا ہے. تو یہ اس نے وداؤٹ اس نے پریشر ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک تو 2 لیٹر بھی آؤٹ ہو گئے ہیں. اس کو پہلے ٹرمینیٹ کیا گیا، اس کی سروسز کو پہلے سسپینڈ کیا، پھر ٹرمینیٹ کیا. یار انہوں نے تو خود لگوایا تھا اس کو. میں بھی انٹرویو میں گیا تھا. یہ کون کتنا ایماندار ہے؟ میں ایک بچے کو جانتا ہوں. صرف ماں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ ان کا پتہ مجھے نہیں ہے. باقی جو آن گراؤنڈ گلگت میں ہے نا، میں ایک کو جانتا ہوں. کون آنیسٹ ہے، کون ایماندار ہے، کون کیا ہے، وہ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں. ایز پر پیپر اور رول جو ایڈورٹائز کرتا ہے وہ پوسٹ پون کرتا ہے. اس نے تو پوسٹ پون نہیں کیا، کسی اور نے پوسٹ پون کیا ہے، کینسل نہیں کیا. تو یہ ثبوت ہے کہ یہ پی ڈی آنیسٹ ہے، یہ ایماندار آدمی ہے. اس پہ پریشر تھا، اس نے پریشر نہیں مانا تو اس کو نکالا. پہلے سسپینڈ کیا، پھر ٹرمینیٹ کیا، پھر یہ ہائی کورٹ گیا. ہائی کورٹ ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے GB کا، یہ پاکستان کا بیسٹ سسٹم ہے. ہمارے ججز جو سے ہیں یہ بھی پریشر میں نہیں آتے ہیں. تو دیکھا نا، اس نے یہ سچا تھا تو گلگت ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا، دوبارہ PD لگا دیا. اور ایز پر پیپر اور رول جو ایڈورٹائز کرتا ہے وہی اس کو پوسٹ پون کرتا ہے. کینسل تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، وہ تو غلط پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. تو یہ ابھی پوسٹ پونڈ ہوا ہے. اس لیے پوسٹ پونڈ ہوا ہے کہ وہ جو فارم جس کو دلوانا چاہتے تھے، وہ جو ٹیکنیکل اس کے نمبر ہوتے ہیں، وہ یہ ہوا ہے ٹینڈر SSTE اسے کہتے ہیں، سنگل اسٹیج 2 انوالو. ایک سٹیج ہوتی ہے، اس میں 2 لفافے ہوتے ہیں، ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے، ایک فائنینشیل ہوتا ہے. پہلے ٹیکنیکل کھلتا ہے. ٹیکنیکل از لائک پری کوالیفیکیشن. وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ فارم میں اتنی کیپیسٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بعد میں یہ ٹھیکہ کر سکے گی نہیں کر سکے گی. اس میں جو فیل ہو جاتا ہے اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں. پھر جو پاس ہوتا ہے اس کو پھر یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں ایز پر پیپر اور رول. ہمارا ہر کام، ہر ایک سٹیپ پہ پیپر اور رول کے مطابق کام ہوتا ہے. اور پیپر اور رول، اور یہ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ویب سائٹ پہ، پیپر اسلام آباد. 15 دن کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ گریوینسز ہیں، کسی کو ہیں تو یہ بندے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، وہ چلے جائیں. وہ تو اگر ان کو مسئلہ تھا تو یہ گریوینسز میں جاتے نا، تو وہاں تو یہ گئے نہیں ہیں. تو اس کو ٹیکنیکل بڈ ہی انہوں نے نہیں کھولنے دیا. اب نہیں کھول کے یہ نیا اناؤنس کرائیں گے. اس دوران پھر اس کے وہ جو شارٹ فال ہیں وہ اس کو پورا کریں، یا کوئی اور بندہ ڈھونڈیں گے کاپی لے کے جن کے ساتھ لین دین ہوگا. تو یہ شرم کی بات ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ پہ اپنے علاقے کے یہ لین دین کیا جائے. یہ نیشنل لیول کے پروجیکٹ ہیں، ان پہ لین دین کیا جائے. یہ کسی کے باپ کا فنڈ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فنڈ ہے. یہ اس ریسٹور کی 70 سال پرانی ڈیمانڈ تھی یہ روڈ کی. یہ کسی کے باپ کا فنڈ نہیں ہے. جس کے دور میں اسکیم آئے گی تو اسی کے بندے کو ملے گی. یہ کہاں لکھا ہوا پیپر رول میں؟ تو یہ ٹرانسپیرنٹ ٹریننگ ہونی چاہیے. میں آپ کے اس چینل کے وساست سے یہ ریکویسٹ کروں گا سینٹرل گورنمنٹ کو، اور جو پاکستان سنبھالتے ہیں ادارے، یہ جتنے ٹینڈر ہیں، خالی یہ ایک ٹینڈر نہیں ہے، یہ تو ایکسپوز ہو رہی ہے نا. ابھی انہوں نے AVR میں بھی یہی کرنا ہے، وہ جو استور ویلی روڈ ہے، اور اس میں کر چکے ہیں یہ. وہ بھی سٹوری سامنے آئی ہے ابھی، وہ بھی ابھی برتن کھلیں گے. اور پھر یہ انہوں نے یہی حرکت نگر جو روڈ اس پہ بھی کرنی تھی، اور یہی حرکت انہوں نے وہاں جو 32 میگا واٹ اسکردو کا وہاں بھی کرنی تھی، داریل میں بھی کرنی تھی، تانگیر میں بھی کرنی تھی. اس لیے میری چیف سیکرٹری صاحب سے، اور یہ جو سیکرٹری صاحبان ہیں، یہ ہمارے سیکرٹری بھی دے آر سن آف دی سوائل، ایماندار ہیں. یہ کسی کے پریشر میں نہ آئیں، اللہ کے پریشر میں آئیں، قانون کے پریشر میں آئیں، لا کے پریشر میں آئیں. پیپر رول کے مطابق کام کریں، کیونکہ بعد میں سب کچھ کھلتا ہے. جب کھلتا ہے تو پھر بچتا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ رول کے مطابق کام کریں گے، سرخرو ہوں گے، کام بھی صحیح ہوگا. اور یہ باقی یہی کہانیاں جو اس میں ہو گئی ہیں، یہ باقیوں میں بھی ہونے والی ہیں. مجھے پوری اطلاع ہے. ہر پروجیکٹ کے اگینسٹ بندے سیٹ ہیں،
تو یہ ان کی سیٹنگ توڑنے کے لیے یہ اپنا ایک ایسی کمیٹی بنائیں جس میں یہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کا بندہ ہو اسلام آباد سے، یہ پرنسپل کوآرڈینیٹنگ آفیسر، پہلے پلاننگ ادھر تھا، پھر وہاں سے کشمیر افیئرز میں کیا، کشمیر افیئرز سے چیف سیکرٹری کو کیا. چیف سیکرٹری بڑا ایماندار آدمی ہے، اس نے نیچے سیکرٹریز کو کر دیا. اب سیکرٹریز لوکل ہے، وہ انڈر پریشر آئے تھے. ان کو پریشر میں نہیں آنا چاہیے. یہ اپنے ماں باپ کا کھا پی کے بڑے ہوئے ہیں، پڑھا لکھا ہے، ان کے ماں باپ نے پڑھا ہے. ان سیاسی لوگوں نے ان کو نہیں پڑھا ہے. یہ یوز کرتے ہیں گورنمنٹ افسروں کو ٹیشو پیپر کی طرح، بعد میں باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں. ایک کمیٹی بنائیں سینٹرل لیول پہ، جو اس کے جس میں گلگت کے تو ہوں گے، اس کو وہاں شفٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہی چیزیں کرنی تھیں. اب یہ اگر ٹرانسپیرنٹ چاہتے ہیں، پلاننگ کمیشن کا ایک سیکرٹری لیول پہ تو نہیں جائے گا، ایک ان کا کوئی گریڈ 19 کا ایماندار افسر، کشمیر افیئر سے ایک ایماندار افسر، اور وہ جو ان کو پتہ ہے، اور جو لوگ اصل ایماندار ہیں جو اور بھی ہیں، ان کو بیچ میں ڈال دیں. ان کو بیچ میں ڈال کے ٹیکنیکل بڈ ہے وہ کھولیں. یہ 2-4 بندوں کو کاپیاں دے کے جو مینیپولیشن کرتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. اتنے بڑے پروجیکٹ ہیں، اس میں اگر یہ دیں گے تو بڑی ذاتی کریں گے قوم کے ساتھ، کیونکہ ایسے بندے جو آتے ہیں وہ بعد میں کام بھی نہیں کرتے ہیں، وہ کام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، سک ہو جاتے ہیں پروجیکٹ وہ بعد میں. تو یہ ایک ہائی لیول ایماندار ترین لوگوں کی کمیٹی بنائیں جن کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو. وہ ہمارے پاس وہاں پہ بھی ہیں، جی بی میں بھی ہیں، لیکن وہ انڈر پریشر آئے تھے بیکاز آف لوکل گورنمنٹ. میں بھی رہا ہوں، میں نے آج تک کسی سی ایم نے مجھے نہیں کہا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کہنا چاہتا ہو، لیکن مجھے نہیں کہہ سکا. تو یہ نہیں، ہر آدمی پھر ایسا نہیں کر سکتا. کوئی نوکری کے مجبور ہے، کسی کو کوئی بلیک میل کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں پوسٹنگ کر دیں گے، کسی کو کہتے ہیں ٹرانسفر کر دیں گے، کسی کو کہتے ہیں تمہارا یہ شروع کر دیں گے، وہ شروع کر دیں گے. یہاں سے ایک 2-3 ریپ انتہائی کمپیٹنٹ، یہ ان کے پریشر میں نہیں ہوں گے، وہ اس میں شامل کریں اور ٹھیک ٹھاک ٹینڈرنگ کروائیں، اور اس کی جو ویل رپورٹڈ فارم ہے ایز پر پیپر اور رول اس کو کھولا جائے. ورنہ اس کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اس نئے سی ایم کے آنے سے پہلے پی ڈی کیسے لگے، یہ جا کے اس نے کون سی پی ڈی لگوائے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میرے پاس ڈاکومنٹری ثبوت ہیں. انفراسٹرکچر جو ہے گلگت بلتستان کا پہلے سے بہت امپروو ہوا ہے، اور دیکھیں اب روڈ ہر جگہ پہنچ چکے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک پہنچ چکے ہیں. اور جو روڈ ہے اسپیشلی ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں اس کو، یہ روڈ جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی، اس کے بغیر کوئی ملک ترقی کر نہیں سکتا. دنیا میں جتنے ملک ترقی یافتہ ہیں، جو بھی یہ ابھی جو گروپ 8 کے ملک ہیں، انہوں نے پہلے اپنا انفراسٹرکچر بنایا ہے، اس کے بعد پھر روڈ ٹو ٹاؤن، پھر آگے ولیج سب روڈز، اس کے بعد پھر یہ معیشت اکنامک جون سی ہے وہ امپروو ہوتی ہے. تو انفراسٹرکچر جو بنیادی چیز ہے، یہ گلگت بلتستان میں ابھی بھی بہت انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان میں جو بڑی ویلیز ہیں، دیٹ از راؤنڈ اباؤٹ 36 بڑی ویلیز ہیں. راؤنڈ اباؤٹ جی بی کے اندر کوئی 100 کے اوپر ویلیز ہیں، مین ویلیز اور سب ویلیز کے پھر سب ویلیز. اس میں سب سے بڑی ویلی شگر ہے، لینتھ وائز 135 کلومیٹر ہے. پھر اس کے بعد دوسری بڑی جو لینتھ وائز خوبصورت ویلی ہے وہ چپرسن ہے، اس کی جو لینتھ ہے یہ راؤنڈ اباؤٹ 95 کلومیٹر ہے. تو ویسے تو اگر اب دیکھا جائے تو میں نے آپ کو بتایا 100 ویلیز ہیں. اب جب یہ ہوگا، یہ کہ جب مین روڈ بنے گا، پھر اس کے بعد سب روڈ بنیں گے، پھر جب یہ روڈ بننا بند ہو جائیں گے، جب ضرورت پوری ہو جائے گی، پھر ویلی ٹو ویلی کنیکٹ کریں گے. یہ ضرورت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ کے پاس فنڈ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ تو فنڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جتنا فنڈ آئے گا اتنا آپ کام کرتے جائیں گے. پرائورٹی کے حساب سے یہ اسکیمیں بنتی ہیں، اور اس وقت تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ٹرک جا رہے ہیں اور میٹل روڈ ہو چکا ہوا ہے.